ایک آزمائش۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آئیں۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش سرزمین مکہ وادی منا کی خاموش فضاؤں میں ایک باپ اپنے بچے کو لیے جا رہا تھا۔ قدموں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ لے جانے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، فقط ایک ہی مقصد تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کرنا۔ چہرے پر سکون تھا، لیکن دل کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا فرمایا، پھر اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اپنی باتوں پر اللہ رب العزت کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں، پھر اسی نبی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ جی ہاں، یہ درد بری لیکن عشق و محبت کی داستان ہے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی۔ قال یا بنی انی ارى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام براستہ مصر بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام مصر کے اندر پہنچے، وہاں ایک بادشاہ تھا جس کا نام قبطی تھا۔ اس کے مظالم میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ جب کوئی مسافر اس کی سلطنت کے پاس سے گزرتا اور اس کی خاتون ذرا خوبصورت ہوتی تو وہ اس کے شوہر کو کہتا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ جو طلاق دے دیتا ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس کے شوہر کو قتل کر کے عورت پر قبضہ کر لیتا۔ اپنی بیوی کو طلاق دو ورنہ مارے جاؤ گے۔ لیکن اگر کوئی بہن بھائی ہوتے تو وہ اس خاتون کو کچھ نہ کہتا بلکہ انہیں چھوڑ دیتا۔ ہم بہن بھائی ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مصر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے مظالم کا پتہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار میں گئے تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، جو تمہارے ساتھ خاتون ہے وہ کون ہے؟ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے ظلم سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے واپس آئے تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت سارہ سے فرمایا کہ جب تم اس کے دربار میں جانا، وہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو، تم کہہ دینا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہوں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا قبطی کے دربار کے اندر پہنچی تو اس نے غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف جب وہ متوجہ ہوا تو حضرت سارہ نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ اے اللہ، آج تک میں نے اپنے اوپر اپنے شوہر کو آنے کی اجازت دی ہے، کسی غیر کو مجھ پہ مسلط نہ کرنا۔ جب آپ نے یہ دعا مانگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس کے اعضاء کو فالج ہوا، اور دوسری حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس پر سکتہ طاری ہوا، بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ زمین کے اندر دنس گیا۔ تو اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، میں کبھی بھی کسی بھی انداز میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دی۔ پھر 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوا تو قبطی نے اپنے درباریوں کو بلا کے کہا کہ اس جننی کو مجھ پہ کس نے چھوڑ دیا ہے؟ اس جنیا کو مجھ پر کس نے اڑا ہے؟ جاؤ اس کو اس کے بھائی کے پاس چھوڑ آؤ۔ اور ساتھ اس نے ایک شہزادی بھی دی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت سیداتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ہاجرہ کو لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کے ظلم کو اس کے اوپر انڈیل دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے میری حفاظت فرمائی، اور ساتھ اللہ رب العزت نے یہ شہزادی بھی ہمیں عطا فرمائی۔ جب یہ نفس قدسیہ بیت المقدس پہنچے
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुजूर दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की बशारत देते हुए फरमाया, कुरान फरमाता है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हलीम बच्चे की बशारत अता फरमाई। कुछ अरसा गुजरा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से निकाह किया। इस निकाह के इवज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेक साले औलाद अता फरमाई, जिसे जहान वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह के नाम से याद करते हैं। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह बड़ी शान वाले हैं। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, सैयदातुना सारा सलामुल्लाह अलैहा को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपनी ज़ौजा हाजरा और उनके बेटे इस्माइल को यहाँ से कहीं दूर छोड़ आएं। अभी ये बात चल रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाज़िल फरमाई और इब्राहीम से फरमाया, ए इब्राहीम आज जहां बैतुल्लाह है, सरजमीन मक्का है, ए इब्राहीम आप अपनी ज़ौजा और अपने बेटे को सरजमीन मक्का के अंदर छोड़ आएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुतवज्जे हुए। उस वक़्त बैतुल्लाह शरीफ में कोई आबादी नहीं थी, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई परिंदे, बयाबान इलाका था। एक दरख्त के साए में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। उनके पास थोड़ी सी खजूरें थी, एक मशक पानी थी। ये रख के इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस मुतवज्जे हुए तो हजरत हाजरा इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ चल दी और अर्ज की, ए इब्राहीम किसके सहारे आप इस बयाबान में हमें छोड़ के जा रहे हैं, जहां दिन को चिलचिलाती गर्मी है, रात को यहाँ वहशत है, किसके सहारे हमें छोड़ के जा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। जब बार बार सवाल किया, फिर आखिर में हजरत हाजरा खुद अर्ज करने लगी, ए इब्राहीम क्या आपको आपके रब ने हुक्म दिया है यहाँ छोड़ने का? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया, हाँ मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो अर्ज की, ए इब्राहीम जिस रब ने यहाँ छोड़ने का हुक्म दिया वो हमारे लिए खाने का बंदोबस्त भी फरमा देगा, वो हमारे लिए पानी का बंदोबस्त भी फरमा देगा। तारीख के अंदर मिलता है कि जब हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास खाना खत्म हुआ, पानी खत्म हो चुका था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब प्यास लगी, हजरत सैयदातुना हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दौड़ के कभी सफ़ा पहाड़ी पे जाती हैं, कभी दौड़ के मरवा पहाड़ी पे जाती हैं। ये वही पहाड़ियां हैं जिनके मुतालिक अल्लाह फरमाता है, इन्नस्सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, जिन जगहों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदी के कदम लगे, अल्लाह ने फरमाया मैंने उन्हें अपनी निशानी करार दे दिया है। जब सफ़ा और मरवा का 7वां चक्कर था तो हजरत हाजरा को आवाज आई, आपने अपने आप को खामोश किया। जब मुड़ के देखा तो जहां आज जमजम शरीफ का कुआं है वहां एक फरिश्ता खड़ा था। तो उस फरिश्ते ने अपने पाँव को मारा, या बाज़ रिवायात में ये आता है कि उसने अपने पर को मारा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां से पानी अता फरमाया। हजरत सैयदातुना हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आप उस पानी के पास आई और आके फरमाने लगी, जम जम रुक जा रुक जा। उसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पानी का नाम जम जम रख दिया है। जब हजरत सैयदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम की इतनी उम्र हुई कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ काम काज करवा सकते थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा महवे इस्तिराहत थे। आपने ख्वाब देखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा करने का हुक्म दिया। आप बेदार हुए, सुबह हुई तो आपने अपने बेटे से फरमाया, ए मेरे बेटे, रात मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तेरा क्या इरादा है, तू इस बात को कैसे देखता है। सैयदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाबा से अर्ज करने लगे, ए मेरे बाबा, या अबा तिफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है आप उसे पूरा कर गुजरिए, आप देखिएगा कि मैं सब्र करने वालों में से हो जाऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले करके वादिये मिना की तरफ मुतवज्जे हुए। वही आजमाइश, वही शैतान हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आता है और आके अर्ज करता है, क्या आपको पता है कि आपके शोहर आपके बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं? तो हजरत हाजरा फरमाने लगी, वो फुलां वादी में लकड़ियां लेने जा रहे हैं। लेकिन शैतान कहने लगा,
وہ آپ کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگی کہ اے آنے والے شخص، یہ بتا کہ انہیں ذبح کرنے کا حکم کس نے دیا؟ تو شیطان کہنے لگا انہیں ذبح کرنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے تو میں پھر اس پہ راضی ہوں۔ جب شیطان یہاں مردود ہوا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا اے اسماعیل، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بابا آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فلاں وادی میں ہم لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ تو کہا نہیں، آپ کے بابا آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے تم یہ بتاؤ کس کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے حکم سے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو میں اس پہ راضی ہوں۔ پھر شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے ابراہیم علیہ السلام سے طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے کنکری اٹھا کے شیطان کو ماری۔ آج جہاں جمرات ہیں، حاجی جہاں جا کے ان جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑی کے پاس آئے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام جبل صبیر لکھا ہے۔ اس پہ آ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی تیاری کی۔ کیسا شاندار بیٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اے ابا جی، آپ نے مجھے پہلو کے بال نہیں لٹانا بلکہ آپ نے مجھے پیشانی کے بال لٹانا ہے۔ میری آنکھوں پہ آپ نے پٹی باندھ دینی ہے۔ چھری کو ذرا اچھے انداز میں آپ نے تیز کرنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت بجا لانے کے اندر مجھ بیٹے کی وجہ سے کوئی کوتاہی رہ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا، اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی کو باندھا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بال لٹایا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب گلے پہ چھری رکھ کے چلائی، اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک میڈا عطا فرما دیا۔ اور اس قربانی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا۔ آگے قرآن فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ کچھ چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے عظیم قربانی کے نام سے یاد کی۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، تو اسے انعام کیا ملتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی یاری عطا فرما دی ہے۔ اسلام ہر حال میں صبر اور شکر کے دامن کو تھامنے کی تلقین کرتا ہے کہ جب بندہ صبر اور شکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے پہ اپنی رحمات و برکات کو نچھاور فرما دیتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔